بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص کالی پتلون، کالا کوٹ اور سفید قمیص پہنے ہوئے تھا۔ ہونٹوں پہ سگریٹ موجود تھی اور دھوئیں کے مرغولے چھوڑتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ عمر 28-30 سال کے قریب تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ کون؟ میرے پوچھنے پر اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور حیران ہو کر بولا، کون ہو تم اور اس گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بھی سوال کیا۔ میرا نام ڈاکٹر عدیل انصاری ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور میں دھک سے رہ گیا۔ اس گھر میں مرنے والا ایک اور شخص میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا یہ شخص زندہ ہے یا مردہ، کیا میرے سامنے محض ایک روح کی شکل میں موجود تھا یا ڈاکٹر عدیل زندہ سلامت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ میں سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ دوسری طرف ڈاکٹر عدیل مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ ایسا لگا جیسے آصف وہ نہیں، میں خود ہوں۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ مجھے تکتا رہا۔ بس میں سیڑھیاں اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر عدیل مجھے اس طرح آتے ہوئے دیکھ کر مزید گھبرا سا گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں اسے تکتے ہوئے اطمینان سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ میں حیران رہ گیا، باہر جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر لان پر ڈالی تو مجھے محمد وقاص کی لاش کہیں نظر نہ آئی۔ کیا میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں؟ جس گھر میں میں اس وقت موجود ہوں وہاں آصف نہیں؟ کیا یہ سب کچھ محض ایک خواب ہے؟ الجھن کے عالم میں نے دروازہ بند کیا اور گہرا سانس لیا۔ پلٹ کر اس شخص کا چہرہ دیکھا جو بدستور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں باہر کوئی لاش نظر نہیں آئی؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ لاش؟ کس کی لاش؟ ڈاکٹر عدیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ محمد وقاص صاحب کی لاش۔ وہ ابھی ابھی باہر لان میں دم توڑ گئے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر بتایا۔ یہ واقعہ تو قریب 1 ہفتہ پرانا ہے۔ یہی جاننے کے لیے تو میں اس گھر میں موجود ہوں، ڈاکٹر عدیل نے حیران ہو کر بتایا۔ بکواس مت کرو۔ کیا یہاں ہو رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، تم نہیں۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، میرا نام روہیل ہے اور میرے جیتے جی اس گھر پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تم تو ویسے بھی مر چکے ہو۔ میں نے غصیلے لہجے میں یہ جملے کہے اور ڈاکٹر عدیل مجھے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ میں سمجھ گیا، تم میرے ہی مریض ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ دیکھو، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، تمہاری سائیکالوجی سمجھ سکتا ہوں۔ تم اطمینان سے میرے پاس بیٹھو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولا، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ میں ڈر کر پیچھے ہوا اور ڈاکٹر عدیل کھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ میں جانتا ہوں تم زندہ نہیں ہو، تم مر چکے ہو۔ میں کہتا چلا گیا، اگر میں مر چکا ہوں تو تم سے باتیں کیسے کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر عدیل نے اطمینان سے پوچھا۔ تم اس گھر میں بسنے والے ایک آصف ہو۔ تم ڈاکٹر عدیل کی ایک روح ہو جو اس گھر کے غلام ہے۔ میں نے جلدی کہا، اس گھر میں غلام ہے؟ لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں جھنجھلا کر بولا، کون؟ میرا نام تو عدیل ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، تم غلام ہو؟ میں نے اکتا کر کہا، غلام انصاری میں نہیں، میرا کزن ہے اور وہ امریکہ میں کلینک کھولے بیٹھا ہے۔ میرا نام تو عدیل ہے، شاید آپ مجھے غلام انصاری سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم کیا پاگل ہو؟ میں نے غصے میں آ کر پوچھا۔ آدھے سے زیادہ سائیکیٹرسٹ جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عدیل نے برابر مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے لگاتار جوابات سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو، میں جانتا ہوں تم ایک بدروح ہو اور کچھ نہیں۔ بد کیا؟ وہ حیران ہو کر بولا، بدروح، بیڈ اسپرٹ۔ میں نے اسے سمجھایا، یو مین آئی ایم اے اسپرٹ؟ وہ حیران ہو کر بولا، ایگزیکٹلی دیٹس واٹ یو آر۔ میں نے بھی جل کر جواب دیا اور وہ ہنسنے لگا۔ مسٹر روہیل، کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ روحیں اور جنات ایسے سوٹ اور بوٹ پہنتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے کپڑے دکھائے اور میں اسے تکنے لگا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میری ماں نے یہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مسکرا کر با اخلاق ہو کر یہ جملے کہے اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔
وہ واقعی کوئی سائیکیٹرسٹ تھا، میری نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں اس وقت طیش میں تھا جبکہ وہ مستقل اطمینان سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی شوخی اور پاگل پن سے میرا اکیلا پن مٹ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے لہجے سے مجھے گھبراہٹ گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھا۔ وہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا اور مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا۔ میں چلتا ہوا صوفے کے پاس پہنچا اور صوفے کا سرا پکڑ کر دھم سے اس پر گرا۔ اب میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم دوستانہ ماحول میں کچھ باتیں کر سکے۔ ڈاکٹر عدیل نے خوش ہو کر یہ جملے کہے اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ میں اس لمحے خاموشی سے اس کو تکتا رہا۔ اب کہیے، کون ہیں آپ اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس کے سوال پوچھنے پر میں اسے دیکھتا رہا۔ میں نے سنا ہے یہاں پر محمد وقاص کے حادثے سے پہلے بھی ایک حادثہ ہو چکا ہے۔ ایک عورت کا قتل ہوا ہے، ایک بچے کا ظالمانہ طریقے سے قتل ہوا اور اس کو مارا گیا۔ غالباً آپ اس عورت کے شوہر ہیں۔ ڈاکٹر عدیل نے دھیمے لہجے میں پوچھا اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے تجسس کے ساتھ پوچھا اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اتنی بھیانک موت انہیں نصیب ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ معصوم سا بچہ، 2 سال کا چھوٹا سا بچہ، معصوم سے قدم اٹھا کر جب وہ تمہاری باہوں میں آتا ہوگا تو جیسے تمہیں ساری زندگی مل جاتی ہوگی، ڈاکٹر عدیل سرد لہجے میں کہتا گیا۔ وہ مستقل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فرش کو تکنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے۔ تمہاری بیوی، حسین و جمیل بیوی، ایک ایسی عورت جس سے حاصل کر کے تم نے چھوٹی سی جنت حاصل کر لی، اس کا دل بھی بہت معصوم ہوگا، رحم سے بھرا دل، پیار سے بھرا دل، اپنے بچے اور اپنے شوہر کی محبت سے بھرا دل۔ وہ بہت پیاری بیوی تھی نا؟ ڈاکٹر عدیل نے نرم لہجے میں پوچھا اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ نہ جانے کون دشمن ہو گیا ان کی جانوں کا اور اس قدر ظالمانہ طریقے سے مارا۔ ایسا تو کوئی بھیڑیا اپنے شکار کے ساتھ نہیں کرتا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری بیوی کو ٹکڑوں میں کاٹا گیا، تمہارے ہی کمرے میں۔ کسی نے اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی۔ جب اس کے ہاتھ کٹے ہوں گے تو وہ زندہ تھی، جب اس کا پیر کاٹا گیا ہوگا اس وقت بھی وہ زندہ تھی، اپنے ہی خون میں لت پت۔ جن اعضاء کو تم چوما کرتے تھے وہ سارے حصے ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے اور تمہاری ایک بیوی 10 حصوں میں تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر عدیل سرد لہجے میں کہتا رہا اور میری روح کانپتی چلی گئی۔ میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ میں جب کبھی بھی وہ منظر یاد کرتا تو میری طبیعت ناسازگار ہو جاتی اور ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں نے سنا وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور پھر تمہارا بچہ، تمہارا معصوم سا بچہ، اس نے تو دنیا تک صحیح سے نہیں دیکھی تھی۔ معصوم سا بچہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مگر کوئی وحشی تھا، کوئی تھا جس نے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چھرے سے کاٹا، اس کی ٹانگوں کو کاٹا، اس کے ننھے سے گلے پر کلہاڑی مار دی۔ کتنی نرم ہوں گی اس کی رگیں، جب وہ کٹی ہوں گی تو کس قدر تازہ خون بہا ہوگا۔ پلیز پلیز بس کر دو۔ کپ کپاتے لبوں سے میں نے اسے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ اس وقت میں بری طرح سے سہم گیا تھا، گھبراہٹ سے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ شش، رو نہیں، رونے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، مگر آج کی رات ہم نے سچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ تمہاری بیوی اور بچے کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے۔ کوئی ہے جس نے انہیں قتل کیا ہے، کوئی تو شخص ہے جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی سانسیں لے رہا ہے، جو آج بھی اس بوجھ کو دل میں اٹھائے پھر رہا ہے کہ اس نے 2 معصوموں کا قتل کیا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اسے سزا ملے، اسے اپنے کیے کی سخت سزا ملے؟ ڈاکٹر عدیل نے بدستور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں روتے ہوئے کہنے لگا، جس چیز نے میرے گھر کو کھایا ہے تم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ میری بیوی اور میرے بچے کے ساتھ جو ہوا وہ انسانی عمل نہیں تھا۔ میرے گھر پر شیطان کا قبضہ ہے، اس گھر میں شیطان بستا ہے، تم اور میں اسے روک نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتا۔ شیطان؟ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر یہ جملے کہے اور ہنسنے لگا، سر کو نفی میں ہلا کر مجھے دیکھا۔ ایک دن سے تو میں اس گھر میں موجود ہوں، مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ تم ایک دن سے کیسے یہاں ہو سکتے ہو؟ میں آج صبح اس گھر میں آیا ہوں اور میں نے اس گھر کی صفائی کی ہے، تم یہاں کہیں موجود نہیں تھے۔
تم یہاں موجود نہیں تھے۔ جب محمد وقاص کی موت ہوئی تم یہاں موجود نہیں تھے۔ جب اس گھر میں جناتی آوازیں گونج رہی تھی تم یہاں موجود نہیں تھے۔ جب میرا کمرہ خون میں لت پت ہو گیا تم موجود ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو خود ایک مردہ ہو۔ میں دانت پیس کر کہتا چلا گیا۔ ڈاکٹر عدیل اپنی آنکھوں کو مل کر کہنے لگا، مسٹر روہیل، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس سارے حادثے کا شدید صدمہ پہنچا ہے۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں اور آپ کو مجھ جیسے قابل ڈاکٹر ہی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو، میں سب جانتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب تک تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، اجی آپ اپنے سوالوں کو چھوڑیں اور چلیں، ذرا میرے کچھ مزید سوالوں کے جوابات دیں۔ مسٹر روہیل، ہر کلی پھول بن جاتی ہے پر ایک کلی نہیں بنتی۔ بتا سکتے ہیں وہ کون سی کلی ہے؟ ڈاکٹر عدیل نے مزے سے پوچھا اور میں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہر کلی پھول بن جاتی ہے پر ایک کلی نہیں بنتی، وہ کون سی کلی ہے جو پھول نہیں بنتی؟ اس نے سوال دہرایا۔ یہاں کلی اور پھول کا کیا تعلق؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے کلی کا پھول سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بھی حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب یہاں اس گھر میں کلی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ بہت گہری بات ہے، آپ جواب دیں پہلے۔ ڈاکٹر عدیل نے اطمینان سے کہا۔ میرے خیال میں میں سوچنے لگا۔ میں بتاتا ہوں، وہ کلی ہے چھپکلی۔ وہ مسکرا کر بولا اور میں حیران ہو کر اس شخص کی شکل دیکھنے لگا۔ اس قدر پرہول ماحول میں یہ شخص مستقل بکواس کر رہا تھا اور چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر لوگ اسے محفل کی جان سمجھنے لگتے، مگر اس ماحول میں یہ مسکراہٹ بہت سنسنی خیز لگی۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہارا لیفٹ برین بہت کام کر رہا ہے، اس لیے تم بہک رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سمپل سے پہیلی کا جواب نہیں بتا سکے۔ اس نے مسکرا کر یہ جملے کہے اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اچھا، تم کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فلمیں، سپورٹس، ڈرامے؟ اس نے مجھ سے ایسے پوچھا جیسے میرا کسی مارننگ شو میں انٹرویو ہو رہا ہو۔ کیا یہ سوال میرے علاج کا حصہ ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، اگر تم جواب دیتے چلے رہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر عدیل نے خوش ہو کر یہ جملے کہے اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ گہرا سانس لے کر میں نے کہا، اوکے، مجھے کرکٹ بہت پسند ہے۔ کرکٹ؟ کول، کھیلتے ہو؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، کھیلا کرتا تھا، کالج میں کھیلتا تھا، لیکن زیادہ تر مجھے کرکٹ دیکھنے کی حد تک پسند ہے۔ میں دیوانہ ہو جاتا ہوں جب کبھی کرکٹ میچ آتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون سا میچ تمہارا پسندیدہ ہے؟ ڈاکٹر عدیل نے پوچھا اور میں سوچ کر کہنے لگا، ویسے تو کافی سارے ہیں، پاکستان کے سارے میچ اچھے لگتے ہیں، مگر میرا پسندیدہ میچ ہندوستان بامقابلہ پاکستان کا، اور میچ جس میں ہم نے ہندوستان کو ہرا کر چیمپئن ٹرافی جیتی تھی۔ اور کوئی میچ؟ ڈاکٹر عدیل نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اور 92 کا ورلڈ کپ فائنل؟ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ فائنل ہوا۔ جب بڑا ہوا تو پورا میچ یوٹیوب پر دیکھا۔ مجھے آج بھی وہ میچ اچھی طرح رٹا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ جیتا تھا ہم نے، میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ واہ، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، واقعی وہ میچ بہت زبردست تھا۔ تمہارے خیال سے کس کی وجہ سے ہم نے میچ جیتا؟ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر پوچھا۔ سبھی کی وجہ سے، پورا ٹیم ایفرٹ تھا، مگر میرے خیال سے عمران خان اور جاوید میاں داد کی پارٹنرشپ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، اس کے بعد انضمام اور وسیم اکرم کی دھواں دھار بیٹنگ نے ہمارا سکور 249 کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر وسیم اکرم کی 3 وکٹیں؟ میں نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ 3 نہیں، 2 وکٹ، ڈاکٹر عدیل نے اطمینان سے کہا۔ 2 نہیں 3، مجھے یاد ہے وسیم اکرم نے ایک ساتھ 3 وکٹیں لی تھیں۔ میں نے اسے صحیح کیا، 3 نہیں 2 لی تھی۔ اس نے اطمینان سے اپنی بات دہرائی اور میں جھنجھلا کر بولا، ارے یار، پہلا تو ایلن لیمپ آؤٹ ہوا تھا، وہاں دوسرا اس نے پوچھا، کرس لوئس نام تھا شاید۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اوکے، اور تیسرا؟ اس نے پوچھا، وہ یاد نہیں۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد اس لیے نہیں کیونکہ اس نے 2 وکٹیں لی تھیں۔ ڈاکٹر عدیل نے پھر کہا، 2 نہیں 3 لی تھیں، 3 وکٹیں، میں نے اکتا کر کہا۔
تو کون ہے وہ تیسرا؟ ڈاکٹر عدیل نے الجھ کر پوچھا اور میں سوچنے لگا۔ میں اپنے ذہن پر بری طرح زور ڈال رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خون بھی رگوں میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے تیسرا کھلاڑی کا نام یاد نہ کیا تو کوئی جنگ ہار دوں گا۔ مجھے ہر حال میں وہ نام یاد کرنا تھا۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولا، تمہاری یادداشت کمزور ہے روہیل۔ وسیم اکرم نے 2 وکٹیں این بوتھم۔ میں ایک دم سے بولا اور پرجوش میں آ کر کہا، این بوتھم کی وکٹ لی تھی۔ وسیم اکرم نے ایک ساتھ 3 وکٹیں لی تھیں۔ 2 لی تھیں۔ ڈاکٹر عدیل نے پھر اطمینان سے کہا، ارے میں تمہیں گنوا رہا ہوں اور تم ہو کے 2 کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، ہاں کیونکہ وسیم اکرم نے 2 وکٹیں ایک ساتھ لی تھیں۔ پہلی وکٹ این بوتھم کی پہلے اوور میں ہی لے لی تھی۔ اس نے اطمینان سے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں حیران ہو کر بولا، تم کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھ 3 لی جبکہ ایک ساتھ وسیم اکرم نے 2 لی تھیں۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر کہا، میرا خون جل گیا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں یہاں ہیٹرک کی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن میں تو ہیٹرک کی بات کر رہا تھا، تم بھول گئے ہو کیا؟ اس نے حیران ہو کر کہا اور میں الجھن میں پڑ گیا۔ رائٹ برین بھی کام کرنا بند کر رہا ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے اور بات بات پر تیش آ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، بکواس بند کرو۔ میں نے جل کر کہا، اچھا یہ بتاؤ یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ ڈاکٹر عدیل نے میری بات کو درگزر کر کے ایک دم سے مجھ سے یہ سوال کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4۔ میں نے ایک دم سے جواب دے دیا، مسٹر روہیل میں نے 5 انگلیاں کھولی ہیں۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکرا کر بتایا اور میں نے دیکھا تو اس بار اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کھلی تھیں۔ آپ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا۔ Is this some kind of a sick joke؟ میں تل ملا گیا اور صوفے سے اٹھا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ وہ پیار سے بولا، بھاڑ میں گیا اطمینان، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں نے اس کی طرف انگلی کر کے کہا، میں صرف آپ کی مدد کر رہا ہوں مسٹر روہیل۔ اس نے اطمینان سے کہا، دیکھو میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوں۔ میری بات کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہاں اب سے کچھ دیر پہلے محمد وقاص کی لاش موجود تھی۔ میں نے مرکزی دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور اب وہ لاش کہاں ہے؟ اس نے جواب میں پوچھا اور میں گڑبڑا گیا مگر ایک دم سے بولا، اور فرش پر اس نے ایک نقشہ بنایا تھا۔ نقشہ؟ ڈاکٹر عدیل چونکا۔ ہاں وہ یہی تھا۔ میں نے تڑپ کر یہ جملے کہے اور جلدی جلدی صوفے ہٹانے لگا۔ مگر یہ کیا؟ اب فرش پر کسی قسم کا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میری ایک ایک بات غلط ثابت ہو رہی تھی اور میں حیران تھا۔ کیا ہوا مسٹر روہیل؟ ڈاکٹر عدیل نے الجھ کر پوچھا اور میں خاموش رہا۔ کہنے کے لیے تھا بھی کیا میرے پاس؟ ڈاکٹر عدیل نے ایک سرد آہلی اور میرے پاس آیا۔ مسٹر روہیل، میں آپ کے غم کو سمجھ سکتا ہوں، پلیز آپ اپنے ذہن پر زور مت دیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں گڑبڑا گیا۔ 2 پل کے لیے مجھے ایسا لگا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں۔ فراز اور ہنا کے ساتھ میرا یہاں آنا محض میرا ایک خیال تھا، حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ شاید میں نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں۔ مسٹر روہیل آپ اطمینان سے میری بات سنیں اور یہاں بیٹھیں۔ اس نے میرے شانوں کو پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ میں ایک بار پھر صوفے پر دھم سے گرا۔ ٹھہریں میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن میں گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں واقعی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی اور اندھی حقیقت ہے؟ جلد ہی عدیل میرے لیے گلاس میں پانی لایا۔ یہ لیجئے۔ اس نے بڑے ہی اخلاق سے گلاس دیا اور میں نے اسے ایک نظر دیکھ کر گلاس لیا اور لبوں سے لگایا، مگر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ گلاس میں پانی موجود نہیں تھا۔ پانی کہاں ہے؟ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تو آپ نے پیا ہے، اس نے جواب دیا۔ تم نے مجھے گلاس خالی لا کر دیا ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ مسٹر روہیل، آپ نے میرے سامنے پانی پیا ہے، اگر آپ کو پھر پانی پینا ہے تو لا دوں پانی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ یو لسن ٹو می۔ میں نے دانت پیس کر یہ جملے کہے اور اٹھ کر گلاس فرش پر پھینکا۔ گلاس چھناکے سے ٹوٹا۔ عدیل اب مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ I don't know what you are up to and what are you trying to show, but I can't take this fucking shit anymore. میں نے غصیلے لہجے میں کہا، مسٹر روہیل I'm just trying to help you. عدیل نے اطمینان سے کہا، fuck you. میں نے دانت پیس کر اسے گالی دی اور وہ میرا چہرہ تکنے لگا۔ اب میں بھی اسے گھور رہا تھا۔
عدیل نے مجھے کچھ پل دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، آل رائٹ۔ عدیل نے مسکرا کر یہ جملے کہے اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھا۔ میں اس کی حرکات کو تکتا رہا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نے آپ کو گلاس میں پانی لا کر نہیں دیا۔ میں یہاں ایک دن سے موجود بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آخر چاہتا کیا ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں یہاں صوفے پر بیٹھ کر آپ سے مغز ماری کروں؟ میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اپنے آپ کو سنبھالیے مسٹر روہیل، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس گھر میں کچھ خراب نہیں ہے۔ اگر کچھ خراب ہے تو وہ بس ہے آپ کا دماغ۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں اور آپ کو میرے ہسپتال کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا اور میں سوچنے لگا، مجھ پر یقین رکھیے، میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں، ٹرسٹ می۔ اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ سب باتیں کہیں اور میں سوچ میں پڑ گیا، کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ شخص ایک ہی پل میں مجھے حد سے زیادہ خطرناک لگتا اور دوسرے ہی پل مجھے معصوم اور میرا مددگار لگنے لگتا۔ میں الجھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ میں نے ڈاکٹر عدیل کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے جملے سن کر عدیل مجھے تکتا رہا۔ میرا گھر ختم ہو گیا، میری اولاد اس دنیا سے چلی گئی، ایک ہی پل میں میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ میں یہاں سے چلا گیا اس وجہ سے کہ ان کی یادوں سے دور ہو سکوں، مگر دور ہو کر بھی ہر رات ہر دن میں اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرتا چلا گیا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا ڈاکٹر، شاید میں پاگل ہو جاؤں گا، میں روتے ہوئے کہتا گیا اور عدیل صوفے پر سے تھوڑا آگے ہوا۔ مسٹر روہیل، ہمت رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور آپ مل کر آپ کے خوف کا خاتمہ کریں گے اور اس گھر کو بھی پاک کر دیں گے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے جملے سن کر میں ایک دم چونکا۔ گھر کو پاک کر دینے سے مجھے دیواروں پر خون سے لگے ہوئے وہ حروف یاد آ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ مجھے دیکھ کر بولا، کچھ الفاظ جو میرے کمرے کی دیواروں پر لکھے ہیں، شاید انہیں دیکھ کر آپ کو میری بات کا یقین آ جائے۔ میں نے جلدی جلدی یہ جملے کہے اور اوپر کی منزل کی طرف چلا۔ ڈاکٹر عدیل بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ آئیے ڈاکٹر، آئیے۔ میں نے اوپر جاتے ہوئے یہ جملے کہے اور سیڑھیاں چڑھ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر عدیل بھی میرے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس قدر زور سے اچھلا کہ کیا کبھی اچھلا ہوں گا۔ کمرے کا اس قدر وحشت زدہ منظر دیکھنے کی مجھ میں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کمرے کی دیواریں خون میں تر تھیں اور ہر دیوار پر انگریزی حروف کے وہی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تازہ خون کی بدبو اس لیے بھی اٹھ رہی تھی کیونکہ کمرے کی دیوار کے ساتھ صبا کی کٹی پھٹی لاش پڑی تھی۔ اس کا کسی نے ابھی خون کیا تھا۔ چند لمحوں تک ہم دونوں یہ منظر دیکھتے رہے۔ خوف سے ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی پڑی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جس منظر کو سوچنے سے ہی میرا دل گھبراتا تھا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ ڈاکٹر عدیل آگے بڑھے اور کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ اس لمحے میں سکتے کے عالم میں یہ منظر تک رہا تھا۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر عدیل جیسے خوابوں میں بولا اور میں بری طرح چونکا۔ بولو، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر عدیل پلٹ کر چلایا، میں نے کیا یہ سب۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، ہاں تم نے کیا یہ سب، تم ہی تھے جو دوسری منزل پر موجود تھے، تم نے ایک معصوم عورت کا خون کر ڈالا۔ وہ چلایا، بکواس مت کرو ڈاکٹر۔ میں بھی تیش میں آ کر چلایا، تم ایک پاگل شخص ہو، تمہارا زندہ رہنا لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ ڈاکٹر عدیل نے دانت پیس کر یہ جملے کہے اور تبھی اس نے کمرے کے پاس سے ایک بڑا خنجر نکالا۔ میں خنجر دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی خنجر تھا جیسا وقاص کے پاس تھا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ روہیل، یہ کہہ کر ڈاکٹر عدیل میری طرف بڑھا اور میں گھبرا کر پیچھے ہوا۔ وہ وحشی درندے کی طرح میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ میں مسلسل پیچھے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل اس لمحے میرے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ اب وہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ خوش مزاجی جیسے کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ میں پیچھے ہوتے ہوتے لاؤنج سے گزر کر کھڑکی سے جا لگا اور عدیل کی طرف دیکھنے لگا۔ عدیل ایک ایک کرتا قدم اٹھاتا میری طرف ہی آ رہا تھا اور پھر ایک دم سے وہ میرے اوپر حملہ آور ہوا۔
وہ چلاتا ہوا خنجر والا ہاتھ اٹھا کر میری طرف آیا تھا اور میں نے کس کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لمحے طاقت میں عدیل سے کہیں زیادہ تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے خنجر چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر مجھ پر قیامت تب ٹوٹی جب کھڑکی میں سے کسی نے میری کمر کو پکڑ کر کھینچا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دھک رہ گیا۔ محمد وقاص کھڑکی پر ٹنگا ہوا مجھے پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس لمحے محمد وقاص مکمل طور پر مردہ جسم محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا جسم حرکت میں تھا۔ ایسا لگا جیسے مردہ جسم کے اندر کوئی شیطان گھس گیا ہو۔ اب میرے اوپر دونوں طرف سے قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر عدیل کی طرف دیکھا اور جیسے میرا خون جسم میں ہی خشک ہو گیا۔ عدیل کا چہرہ اس لمحے بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور چہرہ بھیڑیے جیسا۔ اس کے چہرے پر اب خوبصورتی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ عدیل کسی بھی لمحے خنجر میرے سینے کے آر پار کرنے والا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لمحے کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی کی طرح سے خیال آیا اور میں نے ایک لات عدیل کے پیٹ پر جڑ دی۔ واہ! عدیل شیطانی آواز میں بری طرح ڈکارا اور اس کے ہاتھ سے خنجر نکل گیا۔ یہی موقع میرے لیے کافی تھا۔ میں نے ایک لات اس کے سینے پر ماری اور اڑ کر سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے جا گرا۔ اب میں نے پلٹ کر کونی محمد وقاص کے چہرے پر ماری اور اس کا چہرہ پھٹ گیا۔ جلد ہی وہ بے دم ہوا اور اس کا جسم سیدھا 20 فٹ نیچے گرا۔ میری سانس پھول چکی تھی۔ اب میرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اسی حالت میں نے عدیل پر ایک نظر ڈالی تو وہ مجھے اکمل کے دروازے کے پاس پڑا ہوا نظر آیا۔ میں پھولی ہوئی سانس کے ساتھ نیچے اترنے لگا۔ عدیل اپنے ہاتھ فرش پر رکھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اکمل کے کمرے کے دروازے پر پڑی اور جیسے اس کا خون جم گیا۔ آہ آہ آہ! عدیل کے منہ سے خوف سے ہلکی ہلکی چیخ نکلنے لگی اور میں ٹھٹک کر رکا۔ عدیل بے حد ڈرا ہوا دروازے کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا خوف سما گیا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور جسم پر جیسے ریشہ طاری ہو گیا۔ میں حیران ہو کر اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ اچانک عدیل اپنے بالوں کو کھینچ کر چیخ پڑا۔ اس کی بھیانک چیخیں میرا دل دہلا گئیں اور اس گھر میں بسنے والے آصف کا بھی، کیونکہ ایک بار پھر پورا گھر چیخوں سے گونج رہا تھا۔ عدیل کے منہ سے نکلنے والی چیخیں اس کے حلق کی آخری چیخیں تھیں، کیونکہ اسی لمحے وہ منہ کے بل نیچے گرا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ عدیل کا دل بند ہو چکا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ گھر ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں سکتے کے عالم میں اپنے بیٹے کے کمرے کے دروازے کو تکنے لگا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس دروازے میں کہ جو ان لوگوں کو بے بس کر رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں دروازہ تکتا رہا۔ میں نے کانپتی نظروں سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو لکھا ہوا نظر آیا 4 گھنٹے 58 منٹ 35 سیکنڈ۔ صرف 5 گھنٹے کا وقت بچا تھا۔ ہیونلی ویلیز اب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسری سٹریٹس پر لوگ اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے ساتھ چین کی نیند سو رہے تھے۔ کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون بھری زندگی بسر کر رہا تھا تو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا۔ کہیں یونیورسٹی کے دوست ایک ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے تو کہیں نیا شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کی باہوں میں رات بسر کر رہا تھا۔ سٹریٹ 8، سٹریٹ 9، سٹریٹ 10 سبھی جگہ زندگی کی لہر دوڑ رہی تھی، مگر سٹریٹ 12 کے ہاؤس نمبر 24/10 پر عذاب نازل تھا۔ یہ گھر کسی دوزخ سے کم نہ تھا۔ سائیں سائیں کرتی ہوائیں جب اس گھر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے گزرتی تو میرا دل دہلا جاتی۔ میں کام کر رہ جاتا۔ نہ جانے وہ کتنی آفتیں مجھ پر آنا باقی تھی اور کتنی ہی آفتوں کو میں جھیل چکا تھا۔ مجھے تو اب صحیح سے یاد تک نہ تھا کہ میرے اوپر کیا کچھ گزر چکی ہے۔ پہلے محمد وقاص، پھر ڈاکٹر عدیل اور پھر صبا کی لاش میرے کمرے میں۔ یہ سب باتیں میرے لیے بے حد عجیب اور خوفناک تھیں۔ میں اس وقت سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا اپنے بیٹے کے کمرے کو تک رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس دروازے میں جسے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دیکھ کر سب کے دل بند ہو رہے تھے۔ شاید ان سب کی موتیں مجھے واپس دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا کیا راز تھا اس دروازے میں؟ میں کانپتی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کے کمرے کو تک رہا تھا۔ مجھے اس لمحے حنا اور فراز کی بے حد ضرورت تھی۔ میرا دل چیخ چیخ کر انہیں پکار رہا تھا، مگر میرے دل کی پکاریں کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں رونے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں کر واپس اپنے گھر آیا۔
کیوں اور اس شیطانی چکر میں پھنسا؟ اگر میری زندگی کی اب کوئی خواہش تھی تو بس یہ کہ میں اس گھر سے جلد از جلد نکل جاؤں۔ اس خیال کے آتے ہی بجلی کی طرح میرے ذہن میں خیال آیا، سارے فساد کی جڑ میرے 2 سال کے بیٹے کا کمرہ تھا۔ اگر کسی طرح میں اس دروازے کو کھول دوں تو شاید کسی بڑی حقیقت سے پردہ ہٹا سکتا ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میرے خون نے جوش مارا اور مجھ میں ایک نئی روح دوڑ گئی۔ امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی جسے میں اب ہر صورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خنجر تھا، مگر خنجر کی مدد سے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ضرورت کسی مضبوط چیز کی تھی۔ بھلا مجھے مضبوط چیز کہاں اور کیسے مل سکتی تھی؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بیسمنٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازہ دیوار سے جا کر بری طرح ٹکرایا اور میں تڑپ کر دروازے کی طرف تکنے لگا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور سیڑھیاں خاموشی سے نیچے جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں تہہ خانے کی طرف تکنے لگا۔ میرا دل اس وقت بری طرح دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا۔ میرے دل میں بجلی کی طرح سے یہ خیال آیا کہ مجھے تہہ خانے میں سے کوئی کارآمد چیز مل سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کیبنٹ کے دروازے کھولے اور اندر سے موم بتی نکالی اور اسے دیا سلائی سے جلایا۔ واپس پلٹ کر تہہ خانے کے پاس پہنچا تو ویسے ہی کھلا نظر آیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور موت کی سی خاموشی تھی۔ ایک بار پھر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا، مگر میرا نیچے جانا بہت ضروری تھا۔ آخر کار میں نے ایک ایک کر کے قدم اٹھائے اور نیچے کی جانب چل پڑا۔ ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر میرا دل جیسے سکڑ کر رہ جاتا، مگر میں نیچے جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس ہتھیار کی صورت میں بس ایک خنجر تھا اور وہ کس حد تک کارآمد تھا میں نہیں جانتا تھا۔ آخر کار میں نیچے پہنچ گیا اور موم بتی چاروں طرف گھمائی۔ مٹی کے بنے فرش پر مجھے کئی بڑے اور بدبودار چوہے دوڑتے ہوئے نظر آئے، جس میں شاید کوئی حیرت والی بات نہ تھی۔ ویسے بھی 3 سال سے بند تہہ خانے میں چوہوں کا ہونا لازمی تھا۔ میں ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھا تو تہہ خانے کی چھت پر سیوریج کے پائپ جاتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے کئی ٹپک رہے تھے۔ سنسناتی سی خاموشی اس لمحے خاصی خوفناک لگی۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے ضرورت کسی مضبوط چیز کی تھی جس سے میں اپنے بیٹے کا کمرہ کھول سکتا۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ میں بری طرح اچھلا۔ دائیں طرف سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ روشنی دائیں طرف کی تو دیکھا ایک موٹے چوہے نے اسٹیل کا کنستر گرا دیا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ سے نظر دوڑانے لگا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ دیوار پر ایک مضبوط اور تیز ترین کلہاڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ اوہ شکر خدا! میرے منہ سے نکلا اور کلہاڑی کی طرف بڑھا۔ بائیں ہاتھ سے میں نے کلہاڑی کو اتارا اور اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ واقعی ایک مضبوط کلہاڑی تھی، مگر اس کی دھار پر خون جمع ہوا تھا، گاڑھا خون۔ میں حیران ہو کر کلہاڑی کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کلہاڑی سے میں نے کبھی کسی جانور کا شکار کیا ہو، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں تھا، مگر کلہاڑی ہاتھ میں لے کر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کیا۔ اب مجھے اس کمرے کی حقیقت جاننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میں یہ الفاظ کہتا ہوا پلٹ رہا تھا کہ جیسے الفاظ میرے منہ سے کہیں کھو گئے۔ میری آنکھیں پھٹ پڑیں اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ایک لہر میرے جسم میں دوڑی۔ برسوں سے بند اس تہہ خانے میں کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور اس لمحے میں تہہ خانے میں اکیلا تھا، مگر میں نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ، کوئی عجیب سا سایہ جس کا نہ وجود ہے نہ اس کا جسم ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ وجود نہیں رکھتا تھا لیکن اس کی روح کو میں محسوس کر سکتا تھا۔ بلا شبہ اس تہہ خانے میں اکیلا نہیں تھا، کوئی تھا جو موجود تھا۔ یہ سایہ کوئی عورت تھی یا روح یا کچھ اور، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف کے عالم میں میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے میری ریڑھ کی ہڈی سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دہشت کا وہ عالم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ سایہ مسلسل میری طرف بڑھ رہا ہے۔ بدحواسی میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے پاؤں سن پڑے تھے، جسم اکڑ رہا تھا، مگر زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اسی زندگی کے لیے میں اوپر کی طرف بھاگ رہا تھا، اپنی جان کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے۔ آخر کار میں اوپر پہنچا اور میں نے پلٹ کر دروازہ بند کرنا چاہا تو دھک سے رہ گیا۔ سایہ بس مجھ سے کچھ ہی دور تھا۔ دہشت اور خوف سے میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں نے دروازہ جھٹ سے بند کر دیا۔
اگر مجھ سے 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو شاید میں اس اندھیری موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے لگا چکا ہوتا، مگر میں نصیب والا تھا جو بچ گیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے اسے جلدی سے لاک کیا، مگر اچانک کان پھاڑ دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ تڑپ کر اپنے کانوں پر ہاتھ نہ رکھتا تو یقیناً بہرا ہو جاتا۔ چیخیں کئی آسیب و چڑیلوں کی تھیں جو مسلسل پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں آنکھیں بھیج کر تڑپ اٹھا، یا خدا، یہ چیخیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ وحشت سے میرا دل کپ کپانے لگا، مجھے لگا کہ شاید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو جاؤں گا۔ میں ان چیخوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ چیخیں اس قدر بے رحم تھیں کہ مجھے میرا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خاموش۔ میرے چلانے سے فائدہ یہ ہوا کہ چیخیں یک لخت ختم ہوئیں اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ میرا دل نکل کر حلق میں آیا۔ ایک دم اس قدر خاموشی سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ میرے رونگٹے اس وقت بری طرح کھڑے تھے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ خوف کے عالم میں کھسکتا ہوا دیوار سے جا لگا اور وہاں بیٹھ کر گھر کو تکنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں اور بائیں طرف کچن اور اکمل کا کمرہ۔ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں گھر کو تک رہا تھا۔ میں اپنا دل حلق میں محسوس کر سکتا تھا۔ اچانک کچن میں سے صبا چلتی ہوئی بڑے اطمینان سے لاؤنج میں آئی۔ میں دھک سے رہ گیا۔ صبا اس لمحے گھر کے کپڑوں میں تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی آئی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن آن کیا۔ ٹی وی 1 سیکنڈ میں چل گیا اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جو ٹی وی دوپہر سے خراب پڑا تھا بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ٹی وی پر خبریں آ رہی تھیں اور جو تاریخ نیوز کاسٹر نے بتائی وہ 3 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی چل رہا تھا۔ جلد ہی میں نے اپنے وجود کو سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اس وقت انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں۔ شاید مجھے کسی دعوت میں جانا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر یہ ماجرا تکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے میں اپنی زندگی پر بنی کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ میں چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا تو صبا نے تجسس سے پوچھا، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں ذرا دفتر کی پارٹی میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ میرے وجود نے جواب دیا، مگر میں نے تو آج آپ کا پسندیدہ پلاؤ بنایا ہے۔ صبا نے پریشان ہو کر کہا، جانتا ہوں بیبی، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے دفتر کے معاملات باز سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ میرے وجود نے اسے دیکھ کر جواب دیا، روہیل۔ صبا نے میرا نام بہت پیار سے لیا اور وہ صوفے سے اٹھ کر میرے وجود کی طرف بڑھی۔ اس نے پیار سے میرے وجود کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے اکمل کو، اس گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ پلیز میرا ساتھ دیں۔ آپ تو دعوت میں جا رہے ہیں مگر گھر میں راشن نہیں ہے۔ اگر میں آج اپنی سہیلی سے ادھار مانگ کر نہ لاتی تو آج رات کا کھانا بھی نہیں بن سکتا تھا، اور آپ آج اس کھانے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پلیز ایسا مت کیجیے، آج رک جائیے۔ صبا نے پیار سے التجا کی۔ صبا، میں نے پیار سے اس کا نام لیا اور کہا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے؟ تم لوگوں کی خاطر ہی تو میں دفتر کی پارٹی میں جا رہا ہوں، تاکہ مجھے ترقی مل سکے۔ میں 24 گھنٹے کام اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرا وجود پیار سے کہتا گیا، روہیل، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ صبا نے نظریں جھکا کر یہ جملے کہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میرے وجود نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ روہیل، صبا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے، پھر پلٹ کر کہنے لگی، پتہ نہیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط، مگر ایک انجانا سا خوف میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مسلسل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھا اس گھر میں ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ خوف مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ صبا کی بات سن کر میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ایک عجیب سا اندھیرا اس گھر پر چھا رہا ہے۔ یہ اندھیرا مجھے دیکھتا رہتا ہے، مجھ سے کچھ کہتا رہتا ہے۔ اس کے الفاظ بہت ٹھیک ہیں، پر مجھے اس اندھیرے کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ بس اگر کچھ محسوس ہوتا ہے تو ایک انجانا سا خوف، ایک بیگانی دہشت جو میرے خون کو جمائے رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر صبا نے میری طرف دیکھا اور میرے قریب آ کر اس کے لب ہلے۔ رک جائیے پلیز، مت جائیے، مجھے یہ خوف کھا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا وجود مسکرایا۔
ایسی باتیں سوچو گی تو دل ہی گھبرائے گا نا۔ میری جان ریلیکس رہو، کوئی اندھیرا کوئی خوف ہمارا پیچھا نہیں کر رہا۔ جب تک میں ہوں تمہیں اور اکمل کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے وجود کے الفاظ سن کر صبا کو کچھ اطمینان ہوا۔ بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ میرے وجود نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بالکل بھروسہ ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے روہیل، جب آپ میرے لیے پاگلوں کی طرح کالج کے باہر انتظار کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں آپ سے زیادہ آپ کو جاننے لگی، آپ سے شادی کی، آپ کو اپنایا۔ ہماری محبت نے اکمل کو جنم دیا۔ بس ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کھو نہ جائے۔ یہ کہہ کر صبا رونے لگی اور میرا وجود اس کا چہرہ تکنے لگا۔ دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے میں بھی صبا کے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ اوکے۔ میرے وجود نے اسے دیکھ کر یہ جملے کہے اور صبا خاموش ہوئی۔ چلو میں چلتا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم دروازہ بند کر لینا۔ میرے وجود نے جواب دیا اور نکلتا چلا گیا۔ صبا بے جان جسم کی طرح وہاں کھڑی رہی۔ میرے وجود نے مرکزی دروازہ کھولا اور نکلتا چلا گیا۔ میں خاموشی سے یہ منظر تکتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔